सीईओ टुडे चैनल के काबिल कदर व्यूअर्स को नया साल मुबारक। साल 2021 की इब्तिदा हम आज से एक नए सिलसिलेवार प्रोग्राम एक दिन सीईओ के साथ से कर रहे हैं, जिसके मेहमान गिरामी नामवर ज़रई साइंसदान और चेयरमैन सीईओ तारा ग्रुप पाकिस्तान डॉक्टर खालिद हमीद साहब हैं। आइए इनके साथ आज के दिन की इब्तिदा इनके ऑफिस में बातचीत के साथ करते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Allah Almighty, the most beneficent and the most merciful. اللہ کے پاک نام سے ہم ایک another کافی ود CEO سیشن کا آغاز کرتے ہیں. اس کافی ود CEO کو ہم نے تھوڑا سا اب ایک نیکسٹ لیول پہ لے گئے ہیں، جس میں ہم ایک دن CEO کے ساتھ کہ ان کی لائف کیسے ہوتی ہے، ان کے ساتھ ایک کنورسیشن، پھر ان کے تمام اسٹیک ہولڈر جس میں ان کے اسٹاف، ان کے امپلائیز اور ان کے جو کسٹمرس، ان کے جو فیملی، ان کے فرینڈس، ان کو بھی ہم نے انکمپس کیا ہے کہ کسی بھی کامیاب کمپنی اور کسی بھی کامیاب CEO کے پیچھے یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں. صرف ایک کامیابی کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک پوری ٹیم کا نام ہے. تو آج کا جو سیشن ہم کافی بھی CEO بائی CEO کلب پاکستان اور مینجمنٹ ہاؤس کی طرف سے کر رہے ہیں. اور یہ ایک بات بتانا بہت ضروری ہے کہ جو کافی بھی CEO سیشن ہے اور اس طرح کی جو انسپائرنگ CEOs کی ہم سکسیس اسٹوریز کو ہم فیچر کرتے ہیں اپنی بک میں 100 ٹاپ CEOs آف پاکستان ہیں. ہمارا جو پاکستان کا سب سے بیسٹ سیلنگ میگزین ہے یہ جو کافی بھی CEO ہے، اور یہ اپ کمنگ جو ہمارا ایڈیشن آ رہا ہے جو کہ ڈاکٹر خالد حمید صاحب کے حوالے سے. تو سر ان کی ڈیٹیلز، ان کا پاسٹ، ان کا پریزنٹ ڈاکٹر خالد حمید صاحب کا ہم ان سے پوچھیں گے. تو پلیز ویلکم ڈاکٹر خالد حمید. تو ڈاکٹر صاحب مجھے آپ سب سے پہلے یہ بتائیں اپنے بارے میں کہ جو اچیومنٹس ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، اس کے بارے میں سب سے پہلے بسم اللہ کرتے ہیں، پھر آپ کے بیک گراؤنڈ کی طرف آئیں گے. ریسنٹ آپ کو جو اوارڈ ملا پریزیڈنٹ آف پاکستان کی طرف سے اچیومنٹ ایوارڈ بائی FPC سے، اور کنزیکٹیولی مل رہے ہیں آپ کو، یہ ایوارڈس کے بارے میں بتائیں اور ایوارڈس کے پیچھے بتائیں کیا سیکرٹ ہے سر آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ اعجاز صاحب، آپ نے ہمیشہ انکریجمنٹ دی ہے، اور آپ کے جتنے بھی سیشنز میں نے اٹینڈ کیے ہیں ان سے مجھے اور موٹیویشن اور انکریجمنٹ ملتی ہے، اور ہم اور بڑھ کے کام کرتے ہیں. تو الحمدللہ یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی طرف سے ہمیں چوتھا کنزیکٹیو ایوارڈز ہے. اس کی بیک گراؤنڈ بیسیکلی یہ ہے کہ جو اس سال خاص طور پر جب یہ کووڈ کا سال تھا اور اس کے بعد پاکستان میں لوکسٹ کا اٹیک تھا، اور پوری کی پوری جو انڈسٹری ہے اور بزنس ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری کی ساری بہت پریشانی کے عالم میں تھی. لیکن ہمیں صرف ایک راستہ نظر آ رہا تھا کہ جو پاکستان کی ایگریکلچر ہے اس کے ذریعے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تو پاکستان کی ایگریکلچر کے لیے ہم نے بیسیکلی وی آر دی ریسرچ بیسڈ آرگنائزیشن. تو ریسرچ کے اوپر ہم نے کام کیا کہ ہم اپنے پاکستان کی جو اکانومی ہے اس میں کون کون سی فصلوں کا جو ہے وہ رول ہے، اور ان فصلوں کی بہتر پروڈکٹیوٹی جو ہے ورٹیکل گروتھ وہ ہم کیسے لے سکتے ہیں. اس کے اوپر ہم نے اپنی پوری خاص طور پر اس میں جو سیڈ ہے، سیڈ ٹیکنالوجی کی ہم نے اوپر کام کیا. بایو ٹیکنالوجی، اس میں کاٹن بھی ہے، رائس اینڈ اس کے بعد گندم ہے، باقی ویجیٹیبلز ہے. تو ان سیڈ انڈسٹری کے اوپر ہم نے کام کیا. تو ہماری یہ جو انوویشن ہے بے آن دی سیڈ انڈسٹری، ایک تو ہماری یہ کنٹریبیوشن مین تھی اس سال میں. دوسرا ہم نے جو اس کو کراپ پروڈکشن ہے، تو کراپ پروڈکشن جب ہم بہتر نہیں کریں گے تو ہماری ورٹیکل ییلڈ نہیں لے سکتے. تو ہم نے اپنی پریزنٹیشن میں ٹو دی FPCCI، ٹو دی لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز، سو وی پریزنٹ آور سیلف کہ ہم نے پاکستان کی اس انڈسٹری میں اپنی زراعت کے لیے جو انوویشن کی ہے، جو ریسرچ کی ہے، اور یہ ایک ریسرچ ہی ایک واحد راستہ ہے جس سے ہم اپنی ایگریکلچر کو بوسٹ اپ کر سکتے ہیں. تو اس سال کا جو ہمیں FPCCI کی طرف سے ایوارڈ ملا ہے وہ ہمیں ایک پاکستان کی ایک ایگریکلچر ریسرچ بیسڈ اور ایک انوویٹو لیڈنگ کمپنی ہونے کا ہمیں یہ ایوارڈ ملا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب کسی بھی کمپنی کی جو کامیابی ہوتی ہے اس کی سکسیس کے پیچھے بنیادی چیز اس کا ویژن ہوتا ہے، اس کے انٹرپرینور کا، اس کے فاؤنڈر کا. آپ کا ڈاکٹر خالد حمید صاحب یہ بتائیے کہ واٹ از دا ویژن، کیا وہ موٹیویشن ہے، وہ مشن اسٹیٹمنٹ کیا ہے، وہ کیا وہ کارپوریٹ وہ جو کور ویلیوز ہیں جو کہ ڈرائیو کرتی ہیں تارا گروپ کی سکسیس. بیسیکلی میرا جو آبجیکٹو ہے شروع سے ہی یہ انٹرپرینور میں بنا ہوں 2012 سے، لیکن اس سے پہلے بھی میں نے مختلف آرگنائزیشن کو سرو کیا ہے. تو ان آرگنائزیشن میں بھی اور ابھی آرگنائزیشن میں میرا جو آبجیکٹو ہے وہ صرف ایک پیسے کمانا نہیں ہے. میرا جو اپنا ایک سوچ ہے وہ ہے کنٹریبیوشن ٹورڈز دی پاکستان.
الحمدللہ میرے پاس 1000 سے زائد فیملیز جو ہیں وہ ڈائریکٹلی اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں جو کہ امپلائیز ہیں. نمبر 2 جو ہمارا جو بزنس ہے دیٹ از ریلیٹڈ ود دی ایگریکلچر سیکٹر, اور اس وقت پاکستان کی اراؤنڈ 70% پاپولیشن از ان دی رورل ایریاز, جو کہ ان پڑھ ہیں, جن کے پاس لٹریسی ریٹ بہت کم ہے. تو اب ان کی گروتھ کے لیے, ان کی جو پاورٹی ایولیشن کے لیے کہ ان کی ہم جو زندگی ہے ہم اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. ان کی زندگی صرف اسی صورت میں بہتر ہو سکتی ہے کہ ہم ان کو جو وہ ٹیکنالوجی دیں جو کہ کمپیٹیٹیو ٹو دی ورلڈ ہو. لائک اگر ہم آسٹریلیا کی طرف دیکھیں, یو ایس کی طرف دیکھیں, انڈیا کی طرف دیکھیں, چائنا کی طرف دیکھیں, تو وہاں پر جو فی ایکڑ پیداوار ہے وہ بہت زیادہ ہے, پروڈکٹیوٹی بہت زیادہ ہے. پاکستان کی پروڈکٹیوٹی بہت کم ہے. ہماری تو سر اپنی جو پنجاب ہے, جو ہمارا ایسٹرن پنجاب انڈیا کے پاس ہے, اس سے ہماری تو ییلڈ ان کے برابر بھی نہیں, اس سے کم ہے. وہی نا, دس از یہ ہمارا جو ہے نا وہ المیہ ہے کہ ہم ایک ایگریکلچر ہونے کے ناطے سے ہماری جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ ہم بڑھا نہیں سکے. تو اس کا جو میرا بیسیکلی جو یہاں سے آپ نے بات شروع کی تھی کہ ہمارا ایم اور آبجیکٹیو اور کیا ویژن کیا ہے, تو ویژن میرا صرف یہ ہے کہ جی میں نے اپنے پاکستان کی جو ایگریکلچر سائڈ ہے اس کی جو آپ یہ سمجھ لیں کہ لائف ہے, لائف کو ہم نے کیسے بیٹر کرنا ہے, اور لائف کو بیٹر کرنے کے لیے ہم نے ان کے جو سولوشنز ہیں ان کو انوویٹو سولوشن ان کے بزنس کے لیے, ان کی کراپس کے لیے وہ ہم نے ان کو پرووائڈ کرنے ہیں. سر ایک عام آدمی کے ہاتھ سے آلو, ٹماٹر, سر یہ پیاز اس کے بس سے باہر ہو گیا سر, اس کی کیا ریزن ہے, اور تارا گروپ کا کیا ویژن ہے کہ چیزوں کی قیمتوں کو کیسے, ایک تو گورنمنٹ لگی ہوئی اپنی, ایک آپ جیسے لوگ ہیں جو اس انٹرمیڈیٹ بھی آتے ہیں جو کسان کو سپورٹ کر رہے ہیں, اگر وہ سپورٹ پرائس بڑھتی ہے کسان کو خوش کرنے کے لیے تو اینڈ کنزیومر سفر کرتا ہے, اینڈ کنزیومر کو کنٹرول کرنے کی سیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بیسیکلی اس میں جو ہمارا جو ایگریکلچر کا جو مین ایشو ہے دیٹ از دی مارکیٹنگ. اوکے, اگر مارکیٹنگ کا کوئی نظام نہیں ہے, جو بھی فارمر ہمارے ہاں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, ہمارا کاشتکار گندم جتنی چاہیں اس سے کہہ کر ہم اگوا سکتے ہیں, ٹومیٹو جتنا کہیں پیدا کر سکتے ہیں, آلو جتنا کہیں پیدا کر سکتے ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ جب وہ کاشتکار وہ پیدا کر لیتا ہے اس کا مارکیٹنگ کا نظام کوئی نہیں. جب وہ پیدا کر لیتا ہے تو اس کا وہ آلو, اس کا وہ ٹومیٹو, اس کی وہ گندم وہ کھیتوں میں پڑی رہتی ہے, گل جاتی ہے, اور وہ سڑکوں کے اوپر پھینکنے کو مجبور ہو جاتے ہیں. اور جب وہ نہیں اگاتا تو پھر کرائسس یہ آتے ہیں کہ جی ہمیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا. تو بیسیکلی ایک جو ویلیو چین ہے, جو مارکیٹنگ ہے. دیکھیں سر مارکیٹ میں گندم غائب ہوگی, پہلی دفعہ 70 سال میں جو گندم کی جو قیمت آٹے کی سر وہ ٹرپل ہو گئی. سر اس کی پیچھے کیا ریزن دیکھیں, ریگولیٹر کہاں ہے سر؟ اس سال پروکیورمنٹ بھی سب سے زیادہ ہوئی ہے اور گندم کی پیداواری بہتر ہوئی ہے. دس از ٹوٹلی مس مینجمنٹ. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس میں اور کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے. اب دیکھیں نا کہ اس میں میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل یہ دیتا ہوں کہ ابھی ہم نے, حالانکہ جو امپورٹ کی ضرورت پیش آتی ہے وہ نومبر دسمبر میں جا کر پیش آتی ہے جب ہاف ایئر سے زیادہ گزر جائے, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ابھی گندم کی کٹائی کو 2 ماہ مکمل ہوئے تھے کہ پاکستان میں شارٹیج کا وہ ایشو کھڑا ہو گیا, اور اس کے بعد امپورٹ کی پلاننگ بھی کر لی. اب جو ہماری امپورٹ ہوئی ہے گندم کی, اس کی جو لینڈنگ کاسٹ ایٹ کراچی ہے وہ 2200 روپے فی من ہے. جب اس کو ہم کے پی تک لے کے جائیں گے تو وہ 2500 روپے فی من ہے. لیکن اس وقت ہم نے جو گندم کی جو فارمر کی جیبوں سے ہم نے گندم نکالی پچھلے سال, وہ ہم نے 1400 روپے فی من کے حساب سے نکال لی. بڑی پیاری بات کی کہ اگر وقت پہ فیصلے نہ ہوں تو اس کی قیمت پوری قوم کو دینی پڑتی ہے. پوری قوم کو دینا پڑتی ہے. ایون کہ سبسڈی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری انڈسٹری کے لیے 22 ارب روپے کی سبسڈی وائٹ فلائی کے پروڈ کی دی گئی, اور یہ وہ سبسڈی اس وقت اناؤنس کی گئی جس وقت تک 80% اپلیکیشن آن دی کاٹن اگینسٹ وائٹ فلائی جو ہے وہ ہو چکی تھی. اس کا مطلب کہ باقی صرف ایک سپرے باقی تھا اور اناؤنسمنٹ ہوگی 22 ارب روپے, اور وہ 22 ارب روپے کی یوٹیلیٹی جو ہے وہ فارمر کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس وقت جو کپاس کی پیداوار ہے وہ پوری پاکستان کی ہسٹری سے جو کم لو لیول ہے اس کے اوپر پہنچ گئی ہے, اور کاٹن کی جو فصل ہے وہ وائٹ فلائی کی وجہ سے تباہ ہوگی, کیونکہ وقت کے اوپر اچھی قیمت کے اوپر وہ ڈیسیژن نہیں ہوا, اور اس نے اپنی پلانٹ کی جو ہے کراپ کی ہے وہ پروڈکشن نہیں کر سکا, اور اس کا ہمیں خمیازہ یہ ہوگا
کہ ہم میکسیمم شاید 6 ملین بیل جو ہیں وہ حاصل کر سکیں. ان فیوچر کے لیے یہ ہے کہ اگر ہم نے ابھی اسی وقت کاٹن کو بچانے کے لیے صحیح فیصلے نہ کیے تو سر میں آپ کو یہ شورٹی دیتا ہوں, میں اپنے ذمہ دار کی یہ زبان بول رہا ہوں, کیونکہ ہم فارمر لیول تک کام کر رہے ہیں کہ اگلے سال, اس سال پنجاب میں 3.2 ملین ایکڑ اور سندھ میں 1 ملین ایکڑ, اور اگلے سال یہ جو پنجاب کا 3.2 ملین ایکڑ ہے, ذمہ دار کا جو پاکستان کا جو خاص طور پر پنجاب کا جو کاشتکار ہے وہ یہ 3 ملین ایکڑ کو لگانے کو بھی تیار نہیں ہے, اور یہ 4-5 لاکھ ایکڑ اور کاٹن کم ہو جائے گی اگر صحیح وقت کے اوپر فیصلے نہ کیے. لیکن انٹرنیشنل ریکگنیشن بھی دی, بلکہ ایک سوال بھی میرا ایک رہتا ہے کہ انٹرنیشنل آپ کو ماشاءاللہ اب چائنا کے ساتھ, ٹرکی کے ساتھ آپ کی ایک مارکیٹنگ کے حوالے سے اور گروتھ کے حوالے سے, آپ کا فیوچر پلان کے حوالے سے, سر وہ کیا ہے؟ بیسیکلی کیونکہ جب ہم نے ایک ڈیولپمنٹ میں جانا ہے, بایو ٹیکنالوجی کے دور میں جانا ہے, اپنے آپ کو, اپنے کنٹری کو دنیا کے کمپیٹیو لے کے آنا, تو ڈیفینیٹلی ہے کہ وی نیڈ دی کولیبوریشن ود دی ادر ڈیولپ کنٹریز لائک چائنا, اور اس میں یونائٹڈ کنگڈم ہے, آسٹریلیا ہے, ٹرکی ہے. تو ہمارے اس وقت جو سیڈ ٹیکنالوجی میں ہمارے جوائنٹ وینچر ہیں وہ چائنا کے ساتھ ہیں جی. جو فارمولیشن کو بیٹر کرنے کے لیے ہمارے وہ ٹرکی کے ساتھ ہے, ہمارے جو جوائنٹ وینچرز ہیں. تو ٹرکی اور خاص طور پر جو چائنا ہے, ان کی کمپنی کے ساتھ ہمارے جوائنٹ وینچر ہیں جو کہ بایو ٹیکنالوجی میں, سیڈ ڈیولپمنٹ میں, جو کوالٹی جو ہے وہ کراپ پروڈکشن میٹیریل کی اس کو بیٹر کرنے کے لیے جو ٹیکنالوجی ہمارے وہ جوائنٹ وینچر ہیں. اور ان جوائنٹ وینچر کے ذریعے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں پاکستان میں پروڈیوس نہیں ہو سکتی وہ ہم چائنا کی مدد سے یا ٹرکی کی مدد سے وہ ٹیکنالوجی پاکستان میں لے کے آئیں, اور اس ٹیکنالوجی کا پاکستان کے فارمر کو فائدہ ہو, اور یہاں پر ہم اس کوالٹی کا سیڈ پروڈیوس کر کے وہ ہم ایکسپورٹ بیک ٹو چائنا, بیک ٹو ایران اینڈ انڈونیشیا, لائک ہائیبرڈ رائس ہے. تو ہائیبرڈ رائس اس وقت تک ہم امپورٹ کر رہے ہیں چائنا سے, اور ہائیبرڈ رائس کی جو مارکیٹ ہے وہ دنیا کی بہت بڑی مارکیٹ ہے, کیونکہ ہمارے پاکستان میں صرف یہ گندم کھائی جاتی ہے, بلکہ پوری دنیا میں جو رائس ہے وہ ایک بیسک فوڈ ہے. اور رائس میں بھی جو ہم تو باسمتی کھاتے ہیں خوشبو والا, لیکن وہ موٹا چاول کھاتے ہیں, چاہے چائنا ہے چاہے انڈونیشیا, یہ جو بڑی پاپولیشن کے جو ادارے ہیں, تو اس کی جو پیداوار ہے, ہم نے جو ورائٹیز اس وقت ہم نے ریسرچ کر کے چائنا کی مدد سے ہمارے پاس ایسی ورائٹیز موجود ہیں جو کہ اس وقت مارکیٹ میں ہے, کاشتکار کے کھیت میں ہیں, اس کی جو فی ایک پیداوار جو ہے وہ 150 من سے زائد ہے, اور اس وقت وہ ہم سیڈ امپورٹ کر رہے ہیں, اور ہمارا جو فارن ایکسچینج ہے وہ باہر جا رہا ہے. ہم نے جو چائنا کے ساتھ جوائنٹ وینچر کیا ہے کہ وہ جو سیڈ ہے اس کی جو ہم بریڈنگ پروگرام ہے ہم نے پاکستان میں آلریڈی شروع کر چکے ہیں. جب ہم وہ یہاں پر شروع کریں گے, ایک تو ہمارے فارمر کو وہ سستا سیڈ فراہم ہوگا, اور دوسری بات ہے کہ وہی جو سیڈ ہے ہماری, کیونکہ لیبر کاسٹ اس وقت کم ہے ایز کمپیئر ٹو چائنا اینڈ ادر کنٹریز, تو ہم وہ سیڈ جو ہے ایک اچھی ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے, ایک اکانومی کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے ہم اس کو ایکسپورٹ کریں گے بیک ٹو چائنا, ایران, انڈونیشیا, ملیشیا, جو یہ پوری دنیا کی ریکوائرمنٹ ہے. ڈاکٹر خالد حمید کی ریسیپی آف سکسیس یہ ہے. دیکھیں, ایک تو اس میں جو بلیو آن مائی اللہ, کہ اگر میں نے کسی ادارے کے لیے کام کیا تو وہ فل ڈٹرمینیشن کے ساتھ اینڈ نیک نیتی کے ساتھ کیا. کہ میرے جو اپنے پیرنٹس ہیں, میری والدہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی, والد صاحب ماشاءاللہ ابھی بھی حیات ہیں, تو آئی ایم ویری پراؤڈ آن دیم. اور دوسری بات ہے کہ زندگی میں اب تک میں نے کبھی بھی اف تک اپنے والدین کو نہیں, ٹھیک ہے, اور والدہ کی بھی بڑی میں نے ٹیک کیئر کی, میرے پاس تھیں, مجھے خدمت کا موقع ملا, ابھی والد صاحب ہیں, تو میں نے آج تک زندگی میں ان کے سامنے کبھی اف نہیں کی. سر میسیج کیا دینا چاہیں گے نئی نسل کو؟ دیکھیں, جو میرا خیال ہے کہ نیو جنریشنز ہیں نا, میں ایک بہت ہی میڈیم لیول کے گھرانے سے, ایگریکلچر سے, ٹھیک ہے, اور آئی ایم پرائڈ آن دیٹ, ٹھیک ہے نا جی, کہ میں نے پی ایچ ڈی کی اور یہاں تک پہنچا. میں نتھنگ از امپاسبل, پہلی بات تو یہ ہے. تو ہماری جو جنریشن ہے نا, ان کو ایک تو وہ پروفیشنلی دے شوڈ بی سیکھنا چاہیے, اسکل ڈیولپ کریں, ان کو سیکھنا چاہیے. اور کسی بھی سٹیج کے اوپر جو یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایجوکیشن ہوتی ہے نا, کہ یونیورسٹیز کی حد تک
صرف انسان وہاں تک نہیں سیکھتا, پوری زندگی انسان سیکھتا ہے. اور میں نے یہ سیکھا ہے. تو ایک تو میں ایک جنریشن کو کہوں گا کہ وہ کسی سٹیج کے اوپر یہ نہ سمجھیں کہ جی وہ انہوں نے دے آر دی کمپلیٹ, ان کو سیکھتے رہنا چاہیے, نمبر 1. نمبر دوسری چیز یہ ہے کہ جو یہ میں کہتا ہوں کہ جی جو بھی پلان کریں بزنس, میں یہ کہتا ہوں کہ بزنس میں بڑا چھوٹا پلان کر کے بھی آپ بہت گرو کر سکتے ہیں. اپنی کامیابی کو جو سمیٹ سکے, اسٹوری کو سمیٹ سکے, کوئی جملہ, کوئی شعر, کوئی میوزک. اس میں دیکھیں میں کہتا ہوں کہ جی آپ جو ہے نا ایگل کی طرح, ٹھیک ہے نا جی, ٹھیک ہے نا جی, شاہین کی طرح آپ رہیں, ٹھیک ہے نا جی. اور تو جو شاہین کی اس پروان سے جو ہے نا جی وہ میں نے سیکھا ہے. تو وہ آئیڈیل شاعری جو ہے وہ بھی علامہ اقبال کی ہے. وہ مجھے اس رزق سے موت اچھی جو جس رزق سے آپ کی وہ پرواز میں کوتا ہے. ایسی ہم نے پرواز نہیں کری جس میں آپ جو نیچے آنا پڑے. تو وہ میں نے جب بھی کیا سو میں نے کبھی بھی سیکنڈ نمبر کے اوپر اپنی ایجوکیشن سے لے کر آج تک سیکنڈ نمبر کی جو سوچ ہے نا مجھ میں وہ کبھی اسٹیبلش نہیں ہوئی. جب بھی میں نے جو بھی کام کیا ہے میں نے کہا کہ جی ایٹ نمبر 1 کمپنی بنائی, ٹھیک ہے, تھوڑے فنانسز سے سوچ تھی کہ آئی ول بی نمبر 1. اور الحمدللہ یہ ابھی جو اس وقت پاکستان میں جو ٹاپ کی 5 کمپنیز ہیں ان میں سے سب سے کم عمر تارا کی ہے 8 ایئرس, باقی سب مور دین 20 ایئرس ہیں. اور ان 8 ایئرز میں تارا الحمدللہ ٹاپ 3 کمپنیز میں اس وقت ہے. اور جو میں 2025 کا جو ویژن دے رہا ہوں انشاءاللہ 2025 میں جو ایج آف دی تارا گروپ ول بی 13 ایئرز, اور انشاءاللہ تارا ول بی ان پاکستان میں ایگریکلچر سیکٹر میں ول بی دی نمبر 1 کمپنی. سر ڈاکٹر خالد حمید صاحب, مجھے آپ کا جو ماشاء اللہ سکسیس اسٹوری سن کے اتنا اچھا لگا ماشاء اللہ, اتنی بڑی کامیابی اور ایک چھوٹا سا پودا لگایا تارا گروپ کو, آج ماشاء اللہ اتنی بڑی آپ نے امپائر بنا لی. سر یہ جو سفر جو جرنی تھی اور یہاں تک آپ نے اتنا بڑا پلانٹ بنایا ہے تارا گروپ کا, اس جرنی میں کیا چیلنجز آئے سر؟ اس میں ڈیفینیٹلی ایک ادارے کو ایک یہ بڑا بنانا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں اس کی جو لینڈ سے لے کر دین اس کی فیبریکیشن اینڈ لے آؤٹ, تو بیسیکلی اس میں جب میں نے یہ ساری جگہ لی اور پورا پلان جو ہے نا ایک میں نے ماسٹر پلان بنایا. اوکے. تو ماسٹر پلان کے بعد کیونکہ لاسٹ جو ایکسپیرینس تھا اس میں یہی تھا کہ ایک ماسٹر پلان بنا گیا اینڈ دین اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو مختلف سٹیجز میں جو ہے وہ اس کی کنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ ہوتی رہی. پلان اس کی کیا چیلنجز آئے سر؟ اس کی ہاں جی, پہلے تو ہے کہ اس کا ماسٹر پلان کیا, ٹھیک ہے. تو ماسٹر پلان کے بعد اس کی فیز وائز ہم نے اس کی کنسٹرکشن کی کہ فرسٹ فیز میں کیا ہے, سیکنڈ فیز میں کیا ہے, تھرڈ فیز میں کیا ہے. اور یہ اسٹارٹ کب ہوا سر؟ تو یہ 2012 کے اینڈ کے اوپر 2012 کے اینڈ پہ اس کو شروع کیا. تو ابھی اس میں کیونکہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, ڈفرینٹ فارمولیشن ہے, فرٹیلائزر کی بھی ہے اور ویئر ہاؤسنگ فیسلٹی ہے. تو ہم نے یہ جو ایڈمن بلاک ہے یہ 2 سال پہلے یہاں پر اس کو بنایا ہے. تو اس میں ہماری یہ پوری ٹیم ہے یہاں پر, اکاؤنٹس, فائنانس, HR اور مارکیٹنگ کی ٹیم یہاں پر جو ہے نا وہ ہمارے یہاں پر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے. جو ہمارا کارپوریٹ آفس لاہور میں ہے وہاں پر ہمارا اکاؤنٹس اینڈ فائنانس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ وہاں پہ اس میں. اور یہاں کتنے اسٹاف ہے سر ٹوٹل آپ کے اس پلانٹ کے اوپر سر؟ اس پلانٹ کے اوپر ہمارا کیونکہ ریگولر اور کانٹریکٹ دونوں پہ ہیں, کیونکہ جو ہماری جتنی لیبر ہے دیٹ از آن دی کانٹریکٹ ہے. جو ہمارا ریگولر اسٹاف ہے دیٹ از اراؤنڈ 150 کے قریب ہے, اور جو کانٹریکٹ اسٹاف ہے وہ 300 کے قریب ہمارا یہاں پہ کانٹریکٹ اسٹاف ہے جو کہ ہمارا پروڈکشن میں پروڈکشن میں جی. تو ماشاء اللہ سر یہ جو ہے اپنا جو آپ کا یہ کارپوریٹ جو مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے کسی میں ملٹی نیشنل کمپنی میں آیا ہوں. جی جی. تو یہ ماشاء اللہ یہ جو کلچر ہے اس میں صرف اپنا میل ہی ہیں, جو فیمیل بھی ہیں, کیونکہ ایگریکلچر میں کہا جاتا ہے کہ فیمیلز کم ہوتی ہیں کیونکہ یہ زیادہ تر میل ڈومینیٹڈ سیکٹر ہے. نہیں, ہمارے الحمدللہ ہم نے جو ایک ایکول اپرچونٹی ہے. جی ایکول اپرچونٹی ہے اس میں, ایکول اپرچونٹی جہاں پر میل فیمیل کے لیے اینڈ ایون کے ڈفرینٹ ریلیجن کے لیے وہ بھی ہے, تاکہ جو پاکستانی ہیں تو پاکستانیز کے لیے جو ہے نا وہ ایکول یہ ہم تارا گروپ کی ماشاءاللہ جو ایک رائے ون روڈ پہ کا بہت خوبصورت ایک پلانٹ ہے, وہاں کھڑے ہیں, اور ان کا جو کارپوریٹ آفس ہے ڈاکٹر خالد حمید صاحب کا,
اور یہ ڈاکٹر خالد حمید صاحب سے ہم یہ پوچھتے ہیں سر آپ نے اتنی خوبصورت ماشاءاللہ یہ جنگل میں منگل بنایا, اتنا خوبصورت پلانٹ اور اس کی جو اتنی لے آؤٹ, یہ ماشاءاللہ مجھے بڑا انسپائر کر رہا ہے سر یہ کب ملا آپ کو یہ ایوارڈ, یہ FECCI کا اچیومنٹ, اور کیا یہ اچیومنٹ تھی جس کی وجہ سے یہ ایوارڈ ملا سر؟ یہ ایوارڈ ہمیں 24 سپٹمبر 2020 میں ملا ہے, اور یہ ریسنٹلی ماشاءاللہ. تو یہ الحمدللہ صدر پاکستان کی طرف سے ان 20 منتھس میں جو ہے یہ چوتھا ایوارڈ ہے. یہ چوتھا ایوارڈ ہے. زبردست. یہ ماشاءاللہ یہ ریئل اچیومنٹ ہے سر. یہ تو تارا گروپ کی کہ آپ صدر پاکستان سے ماشاءاللہ یہ ایوارڈ لے رہے ہیں. اور پیچھے سر ماشاءاللہ اور بھی 2 لوگ کھڑے ہیں جی. ایک اس میں مشیر خزانہ ہے ماشاءاللہ ڈاکٹر حفیظ صاحب, اور جی حفیظ شیخ صاحب, اور اس میں FPCCI کے پریزیڈنٹ انجم نثار صاحب ہیں, اور انڈسٹریز کے منسٹر حماد اظہر صاحب. جی سر ماشاءاللہ یہ تو بڑی زبردست اچیومنٹ ہے کہ تارا گروپ جس کو کوئی نہیں جانتا تھا آج صدر پاکستان بھی جانتا ہے. جی. دفتر میں گپ شپ کے بعد تارا پلانٹ پر دورے کے دوران بھی خالد حمید صاحب سے مکالمہ جاری رہا. بیسیکلی میں انٹروڈکشن کرا دوں مبشر حئی خان صاحب, ہی از جنرل مینیجر پلانٹ. اوکے, جن کا کہنا بڑا کمپیوٹر ٹیکنیکلی ہی از اے ویری پروفیشنل میکینیکل انجینئر, اور جتنی بھی اس پلانٹ کی فیبریکیشن اور مینٹننس اینڈ اس کی جو انسٹالیشن ہے وہ انڈر دی لیڈرشپ آف مبشر صاحب یہ ہوئی ہے. ان کے ساتھ کیمیکل انجینئر بھی ہیں, الیکٹریکل انجینئر بھی ہیں. تو یہ الحمدللہ ہماری پیسٹی سائڈ کی جو ہے وہ پیکنگ فیسلٹی ہے اسمال باٹلز میں. تو فنیشنگ ہو رہی ہے جی, فنیشنگ ہو رہی ہے. دس از بیسیکلی ہمارا برانڈ نیم ہے شیڈر پیراکواڈ, ٹوٹل ویجیٹیٹو کنٹرول کے لیے, کہ آپ اس کو جس بھی چیز کے اوپر ڈالیں گے وہ ٹوٹل اس کو برن کر دیتا ہے. تو یہ جتنے بھی یہ کھالے وغیرہ اور باغات کے نیچے جو جگہ ہوتی ہے جہاں پر ویڈز وغیرہ ہوتی ہیں ان کو یہ کنٹرول کرنے کے لیے. یہ سارا یہ سپلائی لائن ہے یہ. جی. اس کی پروڈکشن کتنی ہوتی ہے سر؟ اس کی ایک لائن کی جو ہے وہ 22,000 باٹل جو ہے وہ پر ڈے ہے. پر ڈے 22,000 ون لائن کی. 2 لائنز اور ہیں. ٹھیک ہے. تو جو وہ مائکرو فرٹیلائزر کی ہیں, تو اراؤنڈ 100,000 جو باٹل ہے وہ پر ڈے ہماری پیکنگ فیسلٹی ہے لیکوڈ باٹلس کی. دین ہمارے پاس اس طریقے سے پاؤڈر فلنگ مشین ہے, تو اس کی بھی ہماری کیپیسٹی 40,000 to 50,000 یونٹس پر ڈے ہے پاؤڈر فلنگ مشین. اور اس کی جو اس کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ پاکستان میں ہی ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے یہ؟ نہیں, پورے پاکستان میں ہے اور افغانستان میں اس کی افغانستان جا رہا ہے. ابھی آپ کا ایکسپورٹ کا بھی پلان ہے اس کا؟ جی, ایکسپورٹ کا بھی پلان ہے کہ ہم اس میں جو لائک کینیا ہے, بنگلہ دیش ہے, مڈل ایسٹ ہے, سوڈان ہے, تو وہاں پر ہم ایگریکلچر تو ہر ملک کی ضرورت ہے. جو فوڈ پلانٹ مینوفیکچرنگ ویسے بھی ISO 9001 تو پھر تو آپ کی سرٹیفائڈ ہے. آلریڈی وی آر ہیونگ گڈ آپریشنز, وائی ناٹ ٹو ایکسپورٹ. زبردست. تو بہت بڑا ایک آپ کا ریوینیو ہے اور ایکسچینج ہے. زبردست. سر اب ہم نے نیکسٹ کون سے جانا ہے؟ فارمولیشن از آن دی بیک سائڈ, سو وی ول گو دیئر. وہاں سے یہ انڈر گراؤنڈ نیچے آ رہا ہے. ایکسپوجر جو ہے ٹو دی لیبر وہ بالکل نہیں ہے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ صرف باڈرز ہیں, اور انڈر گراؤنڈ سے یہ سارا کیمیکل آ رہا ہے. اوکے. اس کو آپ نے انوائرمنٹ آپ کا سیف رکھا ہوا ہے ہیلتھ کے لیے. آپ کو جو سیفٹی اینڈ ایزیلی جج بائی اسٹینڈنگ ہیئر. یہ ہمارا فارمولیشن ایریا ہے پیسٹی سائڈس کا. تو اس میں 3 قسم کی جو ہے وہ پیسٹی سائڈس بنتی ہیں. اسی جس کو کہ ہم کہتے ہیں ایملسیفائبل کنسنٹریٹ, اور اس کے بعد SC سسپینشن کنسنٹریٹ, SL. تو یہ ساری فارمولیشن یہاں پر بنتی ہیں. لیکن یہ جو ٹینکس ہیں, یہ فارمولیشن ٹینکس ہیں, یہ ڈفرینٹ مینٹ فار ہیں. یہ جو 2 ٹینکس ہیں, اس میں ایچ کی کیپیسٹی جو ہے وہ دیٹ از 10,000 لیٹرز کا جو بیچ ہے دیٹ از ان ون. اور اس کی بیک کے اوپر جو ہولڈنگ کیپیسٹی ہے وہ اس سے ڈبل ہوتی ہے, تاکہ اگر ایک بیچ بن گئے تو اس کی جو ہولڈنگ کیپیسٹی ہے وہ بیک میں چلے جائے, اور بیک سے جو ہے نا جی انڈر گراؤنڈ جو لائنز ہیں وہ ہمارے فیڈ کر رہی ہیں ٹو دی فلنگ لائنز میں. یہ WP پلانٹ کیا چیز ہے سر؟ یہ ویٹیبل پاؤڈرز, دیٹ واز دی لیکوڈ, ڈفرینٹ شیپس آف لیکوڈ, جس میں میں نے SC, EC, SL, EW فارمولیشن. تو یہ ویٹیبل پاؤڈرز جو پاؤڈر فارمولیشن ہے
اس کے ہمارے یہ 2 پلانٹس ہیں. تو یہاں پر ہم یہ اور ٹوٹلی یہ کنٹرولڈ ہیں ود دی PLC سسٹم. تو یہاں پر یہ آٹو کنٹرول ہے. یہاں پر جسٹ ایک فیڈنگ اینڈ دین ایٹ دی اینڈ اس کی جو آؤٹ پٹ ہے صرف اس کے لیے مینول جو ہے نا جی وہ آدمی کام کر رہے ہیں. ادروائز باقی ساری کی ساری جو کنٹرول ہے دیٹ از PLC کنٹرول آن دی کمپیوٹر الیکٹرانک سسٹم. تو 700 میٹرک ٹن ہم یہاں پر ہولڈ سالونٹس کو ہولڈ کرتے ہیں، جس میں زائلین ہے، میتھنول ہے، دوسرے سالونٹس ہیں جو کہ اس کی ریسیپی میں استعمال ہوتے ہیں. اور باقی جو ہم وہ کراچی پورٹ کے اوپر یہ ہم امپورٹ کرتے ہیں نیدرلینڈ سے اینڈ کوریا سے. ہمارے یہ ڈفرینٹ جو سالونٹس ہیں وہ امپورٹ ہوتے ہیں. فائر فائٹنگ کے لیے اسٹوریج کیپیسٹی ہے جو پانی اس میں ہے تو یہ کتنے گیلن کا؟ یہ 2 لاکھ گیلن کا. یہ 2 لاکھ گیلن کا یہاں پر پانی ہے. تو آپ نے نارملی یہ دیکھا ہوگا کہ جو ایون کہ یہ جو پیسٹی سائڈ ہے باقی بھی انڈسٹری میں آپ کے یہ فائر فائرنگ سسٹم نہیں ہوتے. تو کوئی بھی انسیڈنس جو ہے نا جی کسی وقت بھی مے بی کہ 100 ایئرز یا 50 ایئرز کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. تو الحمدللہ ہمارا جو پورا پلانٹ ہے دیٹ از ویل اکوپڈ ود دی سیفٹی اینڈ یہ فائر فائٹنگ کا سسٹم جو ہے نا یہ انڈر گراؤنڈ ہے. ہمارے اس پلانٹ کے اندر ایون کہ جو ڈیلی ویجز کے ورکر ہیں، ادر کنٹریکٹر ہیں، جو ڈرائیورز وغیرہ آتے ہیں، اینی ون who enter in this plant وہ جو ہے ان کو ہم سرو کرتے ہیں جس ٹائم پہ بھی آئے. وہ اگر either بریک فاسٹ ہے، لنچ ہے، ڈنر ہے اینڈ دیٹ از فری آف دی کاسٹ فار ایوری امپلائی اینڈ ایوری لیبر ورکر. اور ان کے لیے پھر میڈیکل فیسلٹی بھی ہے. ہم نے قریب بھی جو ہیں ہاسپٹلز ہیں یہاں پر بھی ہماری اپنی میڈیکل فیسلٹی ہے. اور قریب جو ہاسپٹلز ہیں ان کے ساتھ ہمارے کنٹریکٹ جو ہماری کوالٹی چیکنگ ہے ادھر بھی ویٹیج ہو رہا ہے. پھر ادھر بھی اس کے بعد یہ ہے، پھر اس کے بعد یہ اگین اس کی ویریفیکیشن ہے ویٹ کی. اور ہر بندہ اس کے اوپر لکھ رہا ہے کہ جی اس کارٹن میں ٹوٹل جو ہے نا جی وہ کتنا ویٹ کتنا ہے، تاکہ کہیں پر جو ہے نا وہ کوئی بھی کمی بیشی نہ رہے. جو امپلائیز کی ہیلتھ پہ جو ہوتا ہے یہ آپ نارمل انڈسٹری میں نہیں پائیں. وہاں تو چائنا مینی انڈسٹریز اتنا نیٹ اینڈ کلین پاؤڈر آپریشن آئی ہیو ناٹ سین. ورنہ تو سر وہ سفید ہوئے ہوتے ہیں. تو سب سے بہتر یہ ہے گند کو سنبھالنے کا طریقہ کہ اس کو ڈالا ہی کم جائے. تو سسٹم ہمارے ایسے ہیں کہ وہ پاؤڈر جنریشن جو ہے نا وہ کم ہے. پھر ہمارا جو کنٹریکٹ ہے نا جی وہ ہمارا ایک انسٹالیشن کمپنی کے ساتھ جو ویسٹ مینجمنٹ کی کمپنی ہے ان کے ساتھ ہمارا ایک ایگریمنٹ ہے. جو اس کا جتنا بھی یہ جو ویسٹ ہوتا ہے یہ سارے کا سارا وہ وہاں پر ہم اس کو اسٹور کرتے ہیں. دین وہ جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے وہ اس کو لے کے جاتی ہے کیونکہ دیٹ از کنٹامینیٹڈ ود دی پیسٹیسائڈ. دین وہ اس کو انسلریٹ کرتے ہیں. بیسیکلی اس کے لیے ہائی جو میئرز ہیں اس کو ہم دیں گے. سر یہ کیا چیز ہے سر؟ دس از فار دی مائکرو فرٹیلائزر. جو لیکوڈ فرٹیلائزر ہیں کمپاؤنڈ فرٹیلائزر جی NPK ہے، بوران ہے، زنک ہے، تو میگنیشیم وغیرہ. تو یہ جتنے لیکوڈ فرٹیلائزر ہیں، ہیومک ایسڈ، تو یہ وہ ریکوائرمنٹ ہے. یہ اس کا جی پیک سیزن اپریل ٹو اگست. کیونکہ اس میں ہماری میجر کراپس ہیں جس میں کاٹن، رائس، شوگر کین، کارن. تو یہ وہ ونڈو ہے جہاں پر کہ ہمیں میکسیمم جو ہے وہ ان پٹس کی ضرورت ہوتی ہے. بیسیکلی کووڈ کے حالات میں ہمیں جو را مٹیریل کی امپورٹ تھی کیونکہ چائنا بند ہوا، یورپ بند ہوا، تو وہاں سے ہمیں کچھ 1-2 ماہ کے لیے تھوڑی سی پرابلمز آئیں. اور یہی ہماری کنٹریبیوشن ہے کہ ان ٹف حالات میں بھی ہماری جتنی بھی ہیومن ریسورس تھی اس نے کام کیا. اور کام کر کے تو ہم کیونکہ جو سیزن ہوتا ہے کراپس ہوتی ہیں ان کی سوئنگ کو ڈیلے نہیں کیا جا سکتا، ان کی کراپ پروڈکشن کو ڈیلے نہیں کیا جا سکتا. ایک ویدر ہے جس کے اندر آپ نے ایک خاص موسم ہے، تو اس خاص موسم کی جو ریکوائرمنٹ تھی کراپس کی اس کو پورا کرنے کے لیے ہم نے بھرپور اپنا رول ادا کیا. اور ہم نے ود دی سیفٹی میئر جو گورنمنٹ نے پروٹوکول وضع کیے اس میں رہتے ہوئے ہم نے اپنی پروڈکشن کو کنٹینیو کیا. اور ان دنوں میں 24 آورز یہ پلانٹ چلتے رہے مختلف شفٹس میں. تو ہم نے پاکستان کے فارمر کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ پوری کی. ڈسپائٹ کے پتہ بھی تھا کہ یہ انڈسٹری بند ہے، یہ انڈسٹری کھلی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ چیلنجز فیس کیے. گورنمنٹ نے کوئی سپورٹ دی آپ لوگوں کو؟ ڈیفینیٹلی ہے کہ ہمیں گورنمنٹ نے شروع میں جب پرابلمز آئے لیکن مارچ اپریل میں، لیکن اس کے بعد جب ہم نے جا کر انتظامیہ کے ساتھ بات کی تو پھر انتظامیہ نے کہا کہ یہ سرٹن پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں. تو اس کے بعد الحمدللہ ہمیں کسی قسم کا وہ پرابلم نہیں. اس کی کتنی کیپیسٹی ہے؟ بہت بڑا آپ کا ماشاءاللہ. جی اس میں بھی چائنا سے آتے سر؟ یہ چائنا سے، کچھ UK سے، اینڈ دین آسٹریلیا سے را مٹیریلز ہیں، دین اٹلی اور اسپین. تو یہ ہمارے را مٹیریل یہاں سے آتے ہیں. کیونکہ ڈالر کی پرائس
بڑھ گئی, کہاں ڈالر 100 کا تھا 170 پہ چلا گیا, پھر سپلائی چین گلوبل بند ہو گئی, اور یہ پھر اس کے بعد یہ سارا رک گیا معاملہ. تو سر آپ کی کاسٹ کے اوپر جو پروڈکشن ہے, کاسٹ آف پروڈکشن رائز ہوئی, پھر سوئی گیس بجلی کے رائز ہوئے, ٹیرفس کیا. اس میں ہمیں بگ چیلنجز کا سامنا رہا. اس سال ایک طرف کووڈ تھا, پھر لوکس کنٹرول تھا, پاکستان جو پاک روپی کی وہ ڈیویلیوشن تھی. ان ساری کنڈیشن میں ہمارے جو مارجنز ہیں گو کہ ہمیں لٹل بٹ پرائسز انکریز کی, لیکن جب ہم ایک طرف دیکھتے تھے ہماری پروڈکشن کاسٹ انکریز کر رہی تھی, اور دوسری طرف جو بائنگ کیپیسٹی تھی ہمارے فارمر کی وہ اتنی زیادہ نہیں تھی. تو جس وے میں ہماری پروڈکشن کاسٹ انکریز کی ہے اس پرپورشنیٹ سے تو ہم کسی صورت اپنی جو پرائسز ہے وہ انکریز نہیں کر سکتے. تو ہماری اس سال کی جو ٹورڈ دی نیشنل اکانومی ہماری جو کنٹریبیوشن یہ ہے کہ ہم نے پرائسز اس ریشو سے نہیں بڑھائی جس ریشو سے ہماری پروڈکشن کاسٹ بڑھی. لیکن آپ کسی وے میں اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے کہ آپ پرائسز کو کنٹرول کرنا جو ہے نا دیٹس ڈیفیکلٹ. کیونکہ یہ ISO کی جو سرٹیفکیشن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا یہ جو فلنگ لائنز ہیں دیٹس فار دی مائکرو فرٹیلائزر. سو پیسٹیسائڈ از سیپریٹ, مائکرو فرٹیلائزر سیپریٹ, ہربیسائڈ از سیپریٹ. تو اس لیے جو ڈفرینٹ سیگمنٹ آف دی پیسٹیسائڈ ہیں اینڈ فرٹیلائزر ہے وہ سیپریٹ ہے تاکہ آپس میں کراس کنٹامینیشن نہ ہو. اوکے جی, اس کی پروڈکشن کیپیسٹی ہے اور اس کی کیا سیم. تو یہاں پر ہم اراؤنڈ 50,000 باٹل جو ہے نا وہ پر ڈے ان 2 لائن کے اوپر ہم وہ کر رہے ہیں. تو آپ کی کمپنی میں تارا میں کتنی خواتین ہیں سر؟ ہمارے پاکستان لیول کے اوپر اراؤنڈ 20 کے قریب ہیں. اچھا 20 کے قریب ہیں جی, 20 کے قریب. آپ کا جو اسٹریٹجک ویژن ہے جی اباؤٹ تارا گروپ وہ کیا ہے؟ 3 کی ہائی لائٹس. اس میں نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو ہمارا جو فوکس ہے دیٹس آن دی سیڈ ہے, کہ ہم نے 2025 میں اس وقت ہمارا جو سیڈ کا شیئر ہے دیٹ از لیس دین 10% آف آور ٹوٹل بزنس. ٹھیک ہے. تو 2025 میں دیٹ ول بی ایکول ٹو دی پیسٹیسائڈ ڈویژن, پیسٹیسائڈ فرٹیلائزر ڈویژن ہمارا سیڈ کا ڈویژن ہے. تو میجر گروتھ تو ہمارے اس سیڈ سیکٹر میں ہے. دی سیکنڈ جو گروتھ ہمارا پلان ہے دیٹ از ان دی فرٹیلائزر سیکٹر, وہ فرٹیلائزر کی بڑی مارکیٹ ہے تو فرٹیلائزر میں. تو جو پیسٹیسائڈ کا جو سیکٹر ہے کیونکہ انوائرنمنٹ کو دیکھتے ہوئے جو ابھی کراپس ہیں دیٹ از بایو ٹیکنالوجی کراپس جو ہے نا جی وہ ہم انٹروڈیوس کرا رہے ہیں تاکہ اسی میں ہی وہ چیزیں ہوں تاکہ اس کو پیسٹ کا اٹیک وہ کم سے کم ہو. ٹھیک ہو. تارا گروپ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی اون کرتے ہوئے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتا رہتا ہے. تارا گروپ کا یہ جو ٹورنامنٹ ہے تارا سپر لیگ یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. اس سے پہلے ہم انٹر یونیورسٹی کرکٹ چیمپئن شپ کو بھی اسپانسر کر چکے ہیں, اور تارا گروپ کی ایک کبڈی ٹیم تھی, تارا کبڈی میں بھی اس نے اپنا بھرپور حصہ لیا. کراٹے کے بھی ہمارے بچے جو ہے کراٹے چیمپئن شپ میں بھی حصہ لے چکے ہیں اور پاکستان کی نمائندگی بھی کر چکے ہیں. اسی سلسلے میں یہ جو آج کا ٹورنامنٹ ہے یہ تارا سپر لیگ کا, اور تارا سے باہر جو ہے ہمارے CMH کے ڈاکٹرز ہیں, ایک ان کی ٹیم حصہ لے رہی ہے, ایک سزلے جو واٹر ہے کمپنی ہے ایک ان کی ٹیم حصہ لے رہی ہے, اور 3 تارا کی کمپنیز حصہ لے رہی ہیں اس میں. اور چلیے اب ہم سب ڈاکٹر خالد حمید صاحب کے ساتھ سارے دن کے معاملات نپٹا کر ان کے ساتھ رات کو ان کے گھر پہنچتے ہیں اور ان کے اہل خانہ سے مکالمہ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی, کیا حال ہے سر؟ آپ کو بہت بہت مبارک, آپ کا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت گھر ہے. تھینک یو جی. اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کرے. جب بھی آپ سے ملاقات ہوتی ہے نا ایک موٹیویشن ملتی ہے ڈاکٹر صاحب. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایٹ مائی ہوم. سو
سر جزاک اللہ سر, تھینک یو ویری مچ. یہ ماشاءاللہ برخودار ہے جی جی ڈاکٹر شہریار. ڈاکٹر شہریار. ڈاکٹر شہریار ویلکم سر, تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے اتنی خوبصورت آپ کی یہ سلیکشن ہے. تھینک یو. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ کا یہ گھر ہے, آپ نے کتنا عرصہ پہلے بنایا سر؟ یہ 4 ایئرس پہلے. بیوٹیفل سر, یہ تو لگتا ہے آپ نے کوئی ڈریم ہاؤس بنایا ہوا سر. یہ آرکیٹیکٹ ڈیزائن ہے یا آرکیٹیکٹ ڈیزائن ہے جی. بیوٹیفل. کتنی جگہ ہے یہ ساری؟ یہ 2 کنال. اور ماشاءاللہ بڑا انہوں نے اسپیس کو مینیج کیا. ہاں جی, ہیں بڑے شوق کے ساتھ بنایا. شوق کے ساتھ ہیں سر ہاں جی. آ جائیں ابھی جی آپ کے ساتھ. تو ڈاکٹر صاحب سے ہم آتے ہیں, ان کے گھر میں آج آئے ہیں. اللہ پاک نے ان کو بہت ہی خوبصورت ایک لاہور میں ایک ان کو اللہ نے گھر عطا کیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو سر آپ کا شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ. ہم آپ کے فیکٹری بھی آئے اور آج آپ گھر بھی آئے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر جیسا اپنے گھر میں کہ آپ نے ٹائم نکالا اور ہمارے پاس آئے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اتنی گفتگو ہمارے ساتھ گھنٹہ ہم نے آپ کے آفس میں بیٹھ کے کیا کہ کامیاب سی او کون ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کامیاب والد کیا ہوتا ہے؟ والد کو کے طور پہ آپ کا جو ورک لائف بیلنس ہے اور اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ آپ اتنا ٹریول کرتے ہیں, چائنا کبھی پتہ چل رہا ہے, کبھی آپ کراچی بیٹھے ہیں, اسلام آباد بیٹھے ہیں, کبھی کلائنٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں, تو کیسے آپ بیلنس کرتے ہیں اور والد کے رول کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ بیسیکلی جہاں تک ایجوکیشن کا اور ان کی دیکھ بھال کا ہے, بیسکس کا ہے, تو میرے ذہن میں تھا کہ جی سب سے زیادہ جو پڑھائی کی طرف ہے ان کی, وہ میں نے بہت کنسنٹریٹ کیا ہے. اور جی بچوں کی, اور ان سے میری خواہش تھی کہ میں اچھے سے اچھے تعلیمی جو دور ہیں ان میں پڑھوں. اور ماشاءاللہ تمام بچے جو ہیں وہ اچھے سکولز میں ان کا ایڈمیشن کروایا. اور پھر حسن ڈاکٹر شہریار نے جو ہے نا جی یہ سائیکس میں اپنی تعلیم مکمل کی. سر مجھے یہ بتائیں کہ ایک اچھے والد کی 3 خوبیاں کیا ہوتی ہیں؟ اس کی اخلاقیات, کہ اس کی جو ود دی فیملیز اینڈ ود دی ریلیٹیوز, اور دوسروں کے ساتھ کہ وہ کیسے انہوں نے ملنا, کیونکہ میں پسند کرتا ہوں ایک کمبائنڈ فیملی کو. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بھابھی ساتھ بیٹھی ہیں. بھابھی ہسبینڈ کیسے ہیں؟ نہیں, ایسے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں, بہت کیئر کرتے ہیں اور خیال بھی کرتے ہیں, اور خرچہ پانی شاپنگ کے معاملے میں بڑے دل کھول کے شاپنگ کرواتے ہیں. دل کھول کے شاپنگ کراتے ہیں ماشاءاللہ. اور رحم دل بھی ہیں, خیال بھی کرنے والے ہیں. کیا ان کی, کیونکہ کہتے ہیں ہر بڑے آدمی کے پیچھے نا ایک کوئی خاتون ہوتی ہے. تو آپ نے پورے اپس اینڈ ڈاؤنس میں کیا کیا ان کو ساتھ دیا, ان کا کہاں جو ابھی انہوں نے لو فیل کیا یا انرجی ان کی ڈاؤن ہوئی, آپ نے ان کو کیا ہمت دی, یا کوئی تعویذ وغیرہ پڑھ کے پھونکتی تھی ان کے اوپر؟ تعویذ تو نہیں, یہ ہے کہ جب یعنی کہ جو کام جب بچے چھوٹے تھے میں ان کے ایز اے سپورٹ اس طرح کر سکتی تھی کہ جو ان کے بھی کام کرنے والے تھے, ایز اے فادر جو کام ان کو کرنے چاہیے تھے, جیسے اسکول میں بچوں کا ایڈمیشن, یا پھر بچوں کو کہیں شاپنگ کروانے, یا پھر یہاں تک کہ میں ان کی مدر کی بھی, ان کی مدر کو بھی میں ہاسپٹل اور میڈیسن ہاں جی میں لے کے جاتی تھی ہمیشہ سے. اس طرح میں یہ تھا کہ جس طرح کے میاں صاحب کو جس طرح کے ایک وائف چاہیے کہ وہ اس کی فرما بردار ہو. یہ جی ماشاءاللہ, یہ ماشاءاللہ جو میں نے مان لیا, جو کہا میں نے. جو سکسیس میں ہے نا مینلی ان کی طرف سے, کہ یہ میری یونیورسٹی میں ہم اکٹھے تھے. ہاں جی ہاں جی, ہم یونیورسٹی میں اکٹھے تھے. تو یہ شادی محبت کی تھی؟ جی جی محبت کی تھی. تو جب پریکٹیکل لائف میں آیا نا یو کے بعد ہیں, تو اس وقت سے جو میں کہہ رہا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر خاص کرم کیا ہے کہ میں اب بھی نہیں ہوں لیکن یہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں ماشاءاللہ, اور قرآن پاک کا انہوں نے پورا ترجمے کے ساتھ مطالعہ کیا ہے, اور اس کا امپیکٹ بچوں کے اوپر بھی آیا ہے. تو ماشاءاللہ اب ڈاکٹر شہریار ہے تو یہ بھی 5 وقت کا نمازی ہے. تو یہ ان کی طرف سے یہ اللہ تعالیٰ کے خاص کرم ہے کہ ہمارے گھر کا جو وہ ہاں جی ماں کی طرف سے جو ہے کہ وہ ایک ایجوکیشن بھی اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے, تو تمام بچوں میں جو ہے نا جی وہ اس کی طرف انہوں نے بڑا لگایا. تو گھر میں جب ہر وقت تلاوت ہو رہی ہو, اور جو اس وقت میرے گھر میں بھی نیچے تھیٹر ہے, تو تھیٹر کا یوز جو ہے نا جی وہ قرآنی کلاسز کے لیے ہے, فلم دیکھنے کے لیے نہیں ہے. تو اس کا جو زیادہ استعمال ہوا ہے وہ ہمارا جو ہے نا جی وہ قرآن کی جو کلاسز ہیں, یہ پہلے خود لیتی رہی ہیں, تعلیم لیتی رہی ہیں, اب یہاں پر یہ خود کنڈکٹ بھی کر رہی ہیں جو قرآن کی کلاسز ہے. تو اسی کی یہ برکت جو ہے نا جی اس میں حدیث پڑھانی شروع ہوگی, تو وہ برکت اس کی جو ہے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کریں گی یا کچھ لوگوں کو ہیلپ کریں گی, وہ کیا تھا؟
फिर मैं 5,000 पे आ गई, इस तरह फिर मैं 20,000 पे आ गई, फिर मैं 30,000 पे आ गई। मैंने कहा 20,000 मैंने हर महीने के निकालने हैं, 30,000 निकालने हैं, इस तरह करते करते ना मैंने उसको ज़्यादा रख लेने पैसे। मैंने कहा ये मैंने इस महीने में निकालने पैसे। फिर आस्ता आस्ता फिर शौक था मतलब नेचर इस तरह की थी कि खुद से ही अल्लाह मियाँ काम करवा देता था कि एजुकेशन हेल्थ, ये दो चीज़ों पे लोगों को आप सपोर्ट कर रही हैं। हाँ जी, एजुकेशन, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा लिटरेसी है, बच्चे जो मेरे मुलाजमों के हैं या हमारी कॉलोनी में हैं इतने हैं, मेरा वो ना बड़ा दिल करता है कि मैं फौरी तौर पर ना ये काम बहुत मतलब बड़े लेवल में ना इस काम को मैं कर सकूं और ऑर्गेनाइज कर सकूं। और इतने अमाउंट में इतनी तादाद में लड़के बच्चे यानी कि उनके पास कुछ भी नहीं, 500 रुपया खर्च करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। यूनिफॉर्म शूज सिटी लेवल पे, फिर पाकिस्तान पूरे अपनी कंट्री लेवल पे, फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको लेके जाओ। नहीं, ये आपका बड़ी, और डॉक्टर साहब तो माशाल्लाह बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और ये बड़ा काम करते हैं। हम आगे चलते हैं। हमारी माशाल्लाह इतनी प्यारी बेटी बैठी हुई है, क्या शौक है, क्या क्या आपको दिल करता है, प्लीज बताओ अपने बारे में। मेरा नाम जोया और मैं 7th क्लास में हूँ। बताओ कि मामा पापा में दोनों में से कौन अच्छा लगता है? दोनों अच्छे सवाल है। मुझे दोनों अच्छे लगते हैं, पर पापा ज़्यादा, क्योंकि मेरी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। मामा से सुबह सुनाओ नात के। नात इंग्लिश आती है। तो वो सुना दो जो आपको अच्छा लगता है। Give thanks to Allah for the moon and the stars, praising all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give it to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Thank you. आपको ये डॉक्टर बनने का शौक कैसे हुआ? ये आदत साहब की तरफ से है या खुद अपने अंदर से आया ये? नहीं, दोनों तरह से था। शुरू से पापा भी, दादा अब्बू का भी बहुत शौक़ था कि मैं डॉक्टर बनूं। बल्कि ग्रेड 2 से मेरी टीचर्स मुझे डॉक्टर बुलाती थी अक्सर, और मेरा अपना भी बड़ा शौक़ था कि मैं बनूं भी और पापा की भी ख्वाहिश पूरी करूं, मामा की भी करूं। पापा शुरू से जिस तरह उन्होंने बताया कि वो एजुकेशन की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस थे और सख्त भी थे। खूबी जो है मेरे अंदर भी आया। एक मेरे ख्याल से सबको भी पता है, और ये कि जितने हार्ड वर्किंग हैं पापा, ठीक है, वो नहीं होता। वो हम सारे इजी वे आउट ढूंढते हैं कि हम यानी कि सक्सेस, यानी कि इतनी मैंने खुद इनको ग्रो अपने सामने करते देखा है, और जितनी मेहनत, बेशक ठीक है ना, बहुत काम किया है। और ये हार्ड वर्क यानी कि मेरे लिए भी है कि मैं भी इतना काम करूं, और एक यानी कि बैलेंस लाइफ में यानी कि इन्होंने रखा है, ठीक है ना, वो मैं भी रखूं, ठीक है। और सक्सेस मेरे नहीं ख्याल से हार्ड वर्क के बगैर इजी वे आउट कोई मिलती है। मेरा इंशाल्लाह सर्जरी में आगे जाने का है, और नई एडवांसमेंट यानी कि जो नई एडवांसमेंट आ रही है सारे दुनिया में, सीखने के लिए मेरे ख्याल से बाहर जाना बड़ा ज़रूरी है। क्या इनकी खूबियाँ हैं, क्या जो आप समझते हैं कि आप इनको अडॉप्ट करना चाहते हैं अपने फ्यूचर में? कि मुझे बहुत ज़्यादा मेरे ख़्याल में एक्सेप्टेंस जो सबसे जल्दी जो मिली वो मेरे फादर इन लॉस की तरफ से ही मिली। और अभी भी मैं जो कुछ भी सीख रहा हूँ, जो कुछ भी कर रहा हूँ, वो इनकी वजह से ही, इनको देख के ही सीखते हैं। लेकिन जोक्स अपार्ट, जितनी भी लर्निंग है उसका आप समझ लें 90% हिस्सा जो है वो इनकी वजह से ही। और कोशिश यही करते हैं कि बस जो ये चाहते हैं, जिस तरह एक्सपेक्ट करते हैं हमसे, हम उस तरह से कर सकें, क्योंकि लोग हमें कंपैरिजन्स में देखते हैं और कंपटीशन बहुत टफ है। ऑब्वियसली डॉक्टर साहब माशाल्लाह जो है वो एक बिज़नेस टाइकून है, और सारे जब देखते हैं तो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम भी उसी तरह से हों। तो बस कोशिश यही है कि उनकी तरह बने, उनकी तरह ही, जिस तरह वो चाहते हैं हम लोग उस तरह परफॉर्म करें इंशाल्लाह। प्लीज़ आप मुझे 2000 आपके, मैं तो रिसाइकल नहीं किया, मैं तो जस्ट एक रोज़ की फसल की फॉर्म में पढ़ा है। जी मुझे आप 2000 अच्छे खरीदे ताकि मेरे विर्दे लब है नबी नबी, मेरे विर्दे लब है नबी नबी, मेरा दिल मकाम हबीब है, मैं मरीज़ इश्क़े रसूल हूँ।
میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی. کہ ایز اے یہ فادر ان سے آپ نے کیا سیکھا، اور ایز اے فادر یہ کیا ان کا آپ کے اوپر جو امپیکٹ ہے لائف میں وہ کیا ہے؟ جی ایک تو جی شروع سے ابو کو محنت کرتے ہوئے دیکھے، اسٹرگل کرتے ہوئے دیکھے، اس مقام پہ وہ پہنچے ہیں، تو یہ سیکھا ہے ان سے کہ اگر زندگی میں کچھ بننا ہے، کچھ کرنا ہے، تو آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اس مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے. آپ سیدھا جمپ مار کے نہیں اوپر پہنچ سکتے، آپ کو محنت کر کے کام کر کے پھر اس لیول پہ آپ پہنچتے ہیں. آج کل تو جو نوجوان نسل ہے ایزی وے آؤٹ ہی ڈھونڈتی ہے کہ کام اتنا نہ کرنا پڑے اور بنا بنائے کوئی پلیٹ فارم مل جائے اور ہم اس کو رن کر لیں. لیکن میری یہ آئیڈیالوجی نہیں ہے، میرا ہے کہ کام کرنا ہے، سیکھنا ہے اور پھر اس مقام پہ پہنچنا ہے. ڈاکٹر صاحب کی بیٹی ہیں کہ انہوں نے کیا سیکھا اپنے والد صاحب سے؟ کیا میجر تھنگ جو میں نے ان سے سیکھی آبویسلی ہی واز اے ویری ہارڈ ورکر. تو آئی ریممبر 10 سال پہلے بھی اور آج بھی انہوں نے کبھی بھی سنڈے آف نہیں لیا. یا یو نیور ٹوک اے سنڈے آف، بس ہم انہیں بہت فورس کرتے ہوتے تھے کہ فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں نہیں، تو وہ ان کا ہوتا تھا آبویسلی صبح بریکفاسٹ ٹائم پہ ہوتے تھے ہمارے ساتھ، بٹ آفٹر دیٹ ہی یوز ٹو گو ٹو ہز آفس اینڈ ورک، اور ان کو ہوتا تھا کہ بس جی کام کام کام. مریم آپ کا انسپریشن کون ہے؟ ہو از یور انسپریشن؟ ماشاء اللہ یو آر اے پراؤڈ ڈاٹر آف اے پراؤڈ سن اور پراؤڈ فادر. آپ کی کیا انسپریشن ہے؟ اچھا فیملی میں اگر دیکھیں تو آبویسلی اٹس مائی فادر، اور بیٹیوں کے لیے باپ سب سے بڑی آئی تھنک رول ماڈل بھی ہوتے ہیں اور انسپریشن بھی ہوتے ہیں. تو باقی آئی ایم اے فیشن گریجویٹ فرام پاکستان فیشن اینڈ ڈیزائن. ان 2017 آئی گریجویٹڈ فرام دیئر. اب انشاءاللہ نیکسٹ ایئر میرا ہے کہ میں اپنے سیکھ کو فیلڈ کو کنٹینیو کروں اور ایک برانڈ لانچ کریں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اٹ ول بی اپنے فیوچر میں یو آلسو وانٹ ٹو بی ڈیولپنگ یور اون برانڈ انشاءاللہ مائی اور ایک آپ نے بھی ایک آنے والے فیوچر میں ایک سیلیبریٹی انٹرپرینور بننا ہے انشاءاللہ لائک مائی فادر. ایک سیلیبریٹی انٹرپرینور بننا ہے انشاءاللہ لائک مائی فادر. یور فادر. وہ کون سی ایسی خوبی آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں میں ٹرانسفر کر کے جائیں؟ دیکھیں اس میں میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ ایک رشتوں کی پہچان. میری نظر میں یہ کہتا ہوں کہ جو کیئر ہے نا، والدین کا درجہ اپنی جگہ پہ اور وائف کا اور بچوں کا درجہ اپنی جگہ پہ، اور میں نے یہ بیلنس جو ہے نا جی یہ میں نے رکھا ہے اپنی لائف میں. تو اور میں یہی خواہش کرتا ہوں اپنی جنریشن سے بھی کہ یہ ایک بیلنس جو ہے اپنی بچوں میں، اپنے پیرنٹس میں اور اپنی وائف میں، وہ ایک بیلنس جو ہے نا جی وہ رکھے ہونا چاہیے. صاحب آج یہ ریئلی یو میڈ مائی ڈے. بہت اچھا لگا آپ کا میسج سن کے. بابی جی آپ کا بھی شکریہ، حسن آپ کا، ڈاکٹر شہجار، علی اور زویا آپ کا شکریہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پورا ایک ہمارا جو ایپیسوڈ ہے یہ تارا گروپ کے چیئرمین ڈاکٹر خالد حمید صاحب کے ساتھ ہم نے ان کا 365 کے اینگل سے ہم نے ڈائمینشنز دیکھے کہ انہوں نے کیسے ایک کرائے کے گھر سے سفر شروع کیا. اور یہ ہماری نئی نسل کے لیے یہ میسیج ہے آج کا جو کنکلوژن ہے کہ ہم بغیر ریسورسز کے صرف ہمارے پاس نیت ہو اور ہمارے پاس اہلیت ہو اور ہم یقین جانے کا ہم دنیا فتح کر سکتے ہیں. ہم آنے والی نسلوں کو باہر کے ملکوں میں اپنا ٹیلنٹ بھیج دیتے ہیں، وہ ٹیلنٹ ضائع ہو جاتا ہے. ہمیں واپس اس مٹی کا قرض ادا کرنا جو ہمارے بزرگوں نے اس مٹی کو دیا تھا. تو آج کا سب سے بڑی جو میں جملہ سر کے لیے اقبال کا جو ہمارا فلاسفی ہے اس پورے پروگرام کی کہ وہی جہان ہے تیرا جسے تو کرے پیدا، جس سے کو خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے. بہت شکریہ. اس پروگرام کو آپ تارا گروپ کے پیج پہ بھی دیکھیے گا، یوٹیوب پہ اعجاز نثار کے ساتھ CEO ٹوڈے کے پیج پہ بھی دیکھیے گا اور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. ایسے بڑی کامیاب سکسیس سٹوریز آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں، ہم ان کو کیپچر کریں گے اور پاکستان کو انسپائر کریں گے، پاکستانی لوگوں کو انسپائر کریں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.